وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 167 میں سورۃ القلم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. حرف النون میں مد ہے. یہ مد لازم حرفی مخفف ہے. ہمیں اس مد میں 6 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کرنا ہے. کلمت القلم میں حرف القاف ہے اور قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یسطرون میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یسطرون. حرف الطو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کیونکہ را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. کلمت ما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انت میں نون ساکن ہے پھر حرف تا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انت. کلمت بنعمہ میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر بھی کرنا ہے. کلمت ربک کیونکہ را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ 2 با ہے. با ساکن اور با متحرک. کلمت بمجنون یہاں حرف الجیم پہ جزم ہے تو ہم جیم کو قلقلہ سے پڑھیں گے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا. لہذا ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے بمجنون. آخری میں حرف النون پہ روکیں گے تو اس پہ جزم سے روکیں گے لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. کلمت وَإِنَّ میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کلمت لَكَ لام پہ اور کاف پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے. کلمت لَأَجْرًا یہاں حرف الجیم کو ہمیں قلقلہ سے پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ جزم ہے. حرف الرا پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الغین آتا ہے. کلمت غیرہ غین حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے.
لأجرا غیرا. کلمت غیرہ میں حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. کیونکہ غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت ممنون میں میم ساکن ہے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. کلمت وَإِنَّكَ حرف النون پہ تشدید ہے تو ہم تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت خلقن خا پہ اور لام پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے، اور خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. آخری میں حرف القاف ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف العین آتا ہے. کلمت عظیم عین بھی حروف الابہار میں سے ہے تو ہمیں تنوین کو ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. خلق عظیم. کلمت عظیم میں حرف الضو ہے اور ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. حرف الضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں میم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. کلمت فَسَتُبْصِرُ میں فا پہ اور سین پہ زبر ہے اور تا پہ پیش ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے، اور کیونکہ با پہ جزم ہے تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، لہذا ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. فَسَتُبْصِرُ. حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھنا ہے. کلمت وَيُبْصِرُونَ میں بھی با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے اور حرف الصاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. کلمت بِأَيِّكُمْ یہاں دو یا ہے اور پہلے یا پہ تشدید ہے تو ہم تشدید کو ظاہر کریں گے اور یہ دونوں یا کو ظاہر کریں گے. کاف پہ اور میم پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے. بِأَيِّكُمُ. کلمت المفتون میں فا ساکن ہے، فا حروف الہمس میں سے ہے تو ہمیں یہ کلمہ کو ایسے پڑھنا ہے. المفتون. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. نون قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو. سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.